اس دن ہماری مجلسوں کی شمار کی گئی تھی، تقریباً 15 مجالس ہمارے الحمدللہ علاقہ چھچ میں ہوتے ہیں۔ ہمارا مرکز نرتوپا دارالایمان، وہاں گزشتہ جمعہ میرات کے دن میرا وہاں جانا ہوا ہو، وہاں مولانا غریب نواز صاحب اور جتنے علماء کرام بھی آئے تھے کہ میرا اس میں بیان تھا۔ تو بیان کے بعد وہ مولانا غریب نواز صاحب چونکہ اس لیے وہ مشہور سا ہے، مجھے کہنے لگے کہ مولانا انسان کو تسکین قلب مل جاتا ہے ایسے مجالس۔ وہاں الحمدللہ علاقہ چھچ کے کافی علماء کرام بھی تشریف لاتے ہیں، واقعہ تسکین قلب ملتا ہے انسان کو جو معمولات کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ساما گاؤں میں ہوتی ہے، ہماری پائندے میں ہوتی ہے، سلیم خان میں، اور اسی طرح حضروں میں، چاڈیر میں، اور کئی ایسے اور جگہ بھی ہیں جہاں پر یہ باقاعدہ مجالس ہوتی ہیں اور اس کی کارگزاریاں پھر ہمارے مرکز کی طرف جاتی ہے۔ تو ہمارا تیسرا جو معمول ہے وہ ہے تعلیم۔ تو تعلیم میرے سامنے کتاب ہمارے دادا پیر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ کی کتاب ہے فضائل اعمال۔ تو اس میں فضائل نماز کے بارے میں آج ہم نے تعلیم کرنی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو، اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو، 25 درجہ المضاعف ہوتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے، پھر مسجد کی طرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، تو جو قدم بھی رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ فائدہ، پہلے حدیث میں 27 درجے کی زیادتی بتلا گئی تھی اور اس حدیث میں 25 درجے کی۔ ان دونوں حدیثوں میں جو اختلاف ہوا ہے، علماء نے اس کے بہت سے جوابات تحریر فرمائے ہیں جو شروع حدیث میں مذکور ہیں۔ من جملہ ان کا یہ ہے کہ نمازیوں کے حال کے اختلاف کی وجہ سے ہے، بعضوں کو 25 درجے کی زیادتی ہوتی ہے اور بعضوں کو اخلاص کی وجہ سے 27 کی ہو جاتی ہے۔ بعض علماء نے نماز کے اختلاف پر محمول فرمایا ہے کہ سری نمازوں میں 25 ہے اور جہری نمازوں میں 27 ہے۔ بعض نے 27 عشاء اور صبح کے لیے بتایا ہے۔ ان دونوں نمازوں میں جانا مشکل ہوتا ہے اور 25 باقی نمازوں میں۔ بعض شراح نے لکھا ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش بڑھتی ہی چلی گئی، جیسا کہ اور بہت سی جگہ اس کا ظہور ہے، اس لیے 25 درجہ تھا، بعد میں 27 ہو گیا۔ بعض شراح نے ایک عجیب بات سمجھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ثواب پہلے حدیث سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں یہ ارشاد نہیں ہے کہ وہ 25 درجے کی زیادتی ہے، بلکہ یہ ارشاد ہے کہ 25 درجہ المضاعف ہوتی ہے، جس کا ترجمہ 2 چند اور 2 گنا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ 25 مرتبہ تک 2 گنا اجر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس صورت میں جماعت کی ایک نماز کا ثواب 3,45,54,432 درجہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک نماز جو باجماعت کے ساتھ پڑھی جائے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ نے ان کو عجیب ظرف دیا، اس 25 کو جب دوگنا کیا تو اس کا شمار کیا ہوا، کتنا ثواب ہے؟ 3,35,54,432 درجہ ہو۔ اب اندازہ لگاؤ کہ دن میں ایک نماز میں 3 کروڑ، تو 5 نمازوں میں 15 کروڑ، اور اسی طرح یہ 45 لاکھ کی زیادہ کرتے جاؤ تو یہ کم از کم 17-18 کروڑ تک بات جاتی۔ کتنا بڑا اللہ کا فضل، کتنا بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ دن کے اندر باجماعت نماز پڑھنے والے کو 17 سے 18 کروڑ تک نیکیاں ملتی۔ اور یاد رکھیں، دن قیامت کے دن ہم ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگیں گے، ایک ایک نیکی کے پیچھے بڑی مشکل کے ساتھ ہمیں نیکیاں ملیں گی، اور اس وقت انسان ایک افسوس اور ندامت کا آنسو بہائے گا، لیکن وہ فضول ہوگا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے میرے عزیزان مکرم، ان مجالسوں سے یہ فائدہ ملتا ہے۔ ابھی ایک مطالعہ کر رہا تھا تلبیس ابلیس کتاب کی، جو حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب مجلس کے اندر واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے لوگوں کو تو لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، اسی مجلس میں جو گناہگار ہوتے تھے وہ تائب ہو جاتے، توبہ کر لیتے، اور جو مشرک تھے وہ شرک سے توبہ کر لیتے، اور جو بے نمازی تھے وہ نماز پڑھنے کی قصد اور ارادہ کر لیا کرتے، یعنی ہر گناہگار ان کی مجلس میں اپنی گناہوں سے معافی مانگ لیا کرتا تھا۔ ان مجالسوں کا یہ فائدہ ہے۔
کتنا بڑا مجھ پہ اثر ہوا کہ ایک ابھی ہمیں پتہ چلا، یہ میں نے پہلی دفعہ حدیث مبارک سنی اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تخمینہ جو لاگت لگائی کہ اتنا بڑا ثواب، ابھی تو ہمارا اور اہتمام بڑھ گیا ہے، ہم اور زیادہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں کہ ہمیں 17 سے 18 کروڑ اور یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا سکتا ہے، اللہ کے در میں کسی چیز کی کمی نہیں، حق تعالی شانہ کی رحمت سے یہ ثواب کچھ بعید نہیں ہے۔ اور جب نماز کے چھوڑنے کا گناہ ایک حقبہ ہے جو پہلے باب میں گزرا، تو اس کے پڑھنے کا ثواب یہ ہونا کرنے قیاس بھی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ تو خود ہی غور کر لینے کی چیز ہے کہ جمعہ کی نماز میں کس قدر اجر و ثواب اور کس طرح حسنات کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو شخص گھر سے وضو کر کے محض نماز کی نیت سے مسجد میں جائے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی کا اضافہ اور ایک خطا کی معافی ہوتی چلی جاتی ہے۔ بنو سلمہ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، ان کے مکانات مسجد سے دور تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب ہی کہیں منتقل ہو جائے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے کہ وہیں رہو، تمہاری مسجد تک آنے کا ہر قدم لکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے نماز کو جائے وہ ایسا ہے جیسا کہ گھر سے احرام باندھ کر حج کو جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور فضیلت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھ چکا تو اس کے بعد جب تک مصلی پہ رہے تو فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے محبوب اور معصوم بندے ہیں، ان کی دعا کی برکات خود ظاہر ہے۔ محمد بن سماعہ ایک بزرگ عالم ہے جو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ 130 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ اس وقت 200 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ کہتے تھے کہ مسلسل 40 برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، صرف ایک مرتبہ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا ہے اس کی مشغولی کی وجہ سے تکبیر اولا فوت ہو گئی تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری جمعات کی نماز فوت ہو گئی تھی تو میں نے اس کی وجہ سے جمعات کی نماز کا ثواب 25 درجہ زیادہ ہے، اس نماز کو 25 دفعہ پڑھا تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جائے۔ تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے محمد 25 دفعہ نماز تو پڑھ لی مگر ملائکہ کے آمین کا کیا ہوگا؟ ملائکہ کے آمین کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے احادیث میں یہ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب امام سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے تو ملائکہ بھی اس میں کہتے ہیں آمین۔ جس شخص کی آمین ملائکہ کے آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو خواب میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا عبدالحی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس قصے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جمعات کا ثواب مجموعی طور سے جو حاصل ہوتا ہے وہ اکیلے میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا، چاہے ایک مرتبہ 1000 مرتبہ اس نماز کو پڑھ بھی لیں۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ ایک آمین کی موافقت ہی صرف نہیں بلکہ مجمع کی شرکت نماز سے فراغت کے بعد ملائکہ کی دعا جس کے اس حدیث میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے خصوصیات ہیں جمعات ہی میں پائی جاتی ہیں۔ ایک ضروری امر یہ بھی قابل لحاظ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی اس دعا کا مستحق جب ہی ہوگا جب نماز بھی ہو۔ اگر ایسی ہی پڑی کہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پہ مار دی گئی ہو تو پھر فرشتے کی دعاؤں کا مستحق نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز خضوع و خشوع کے ساتھ جلدی نہ پڑھیں، ورنہ یاد رکھیں یہ جو کروڑوں کے حساب سے نیکیاں ہیں یہ ہمیں نہیں ملے گی، یہ اس نمازی کو ملے گی کہ جس نماز کے اندر خضوع و خشوع ہو، جس نماز کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا۔ اللہ جب دیکھ رہا ہو تو پھر کوئی بھی آدمی اللہ کے سامنے دھوکہ نہیں کرتا بلکہ وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے کہیں اللہ کا غضب اور امتحان میرے اوپر نہ آئے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت پوری کی پوری توجہ ہو ہماری۔ بعض ہوتے ہیں نماز کے اندر ہمیں کاموں کی وہ یاد آ جاتی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جس شعبے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے اس شعبے کی بات اس کے دماغ میں آ جاتی ہے، یہ غلط بات۔ نماز پڑھنے سے پہلے دل میں ہم یہ مصمم ارادہ کر لیں کہ اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، میں گناہ گار ہوں، میرے دل اور دماغ میں دنیا کی باتیں آتی ہیں، میرا جس شعبے جس ملازمت جس پیشے کے ساتھ میرا تعلق ہے اگر کچھ نہیں ہے تو گھروں کی بات میرے دماغ میں آتی ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں، ایسی حالت مجھ سے دور فرما دے کہ جس میں میری توجہ نماز میں ان دنیا کی باتوں کی طرف چلے جائے۔ انشاءاللہ جب ہم نماز کھڑے ہونے سے پہلے اس چیز کا ارادہ کر لیں تو یقیناً ہماری نمازیں
ایسی خضوع و خشوع والی بن جائے گی کہ پھر ہمارا دل نہیں کرے گا کہ ہم نماز سے بس کر دیں یا نماز سے ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ہم گھر چلیں۔ دوسری حدیث جو میرے سامنے ہے فضائل ذکر سے ہے، پھر اس کے بعد مختصر ذکر کریں گے۔ یہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال جو لکھی ہے یہ بہت عجیب کتاب ہے، یعنی ہر پہلو سے دیکھا جائے تو بالکل اس آیت مبارک کا مصداق ہے جو اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اگر ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک ارادہ کرتا ہے کہ میں پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فضائل اعمال کی تعلیم کا مطالعہ ان کو اپنائیں اور صحیح معنوں میں اپنائیں۔ ہر پہلو سے ہمارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کے ساتھ اس کتاب کو لکھی، اس لیے اس کتاب کو اللہ نے پوری دنیا میں مقبولیت عطا فرمائی۔ بلکہ میں اس دن کتب خانے گیا تو میں نے فضائل اعمال کی کتاب میرے سامنے میں تقریباً 10 سے 12 کتابیں مختلف زبانوں پہ چھپی ہوئی نظر آئی، کبھی فارسی میں کوئی ہے، کوئی ہندی میں ہے، کوئی انگلش میں ہے، کوئی مراٹھی زبان میں ہے، یعنی ہر انڈونیشیا زبان میں بھی تھی، چائنا زبان میں ہے۔ تو میں سوچتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے اس کتاب کی برکات کتنے لی ہیں کہ ہر زبان پہ اللہ نے اس کتاب کا ترجمہ لکھا ہے، علماء نے محنت کی اور اس کتاب کا ترجمہ لکھا ہے۔ تو میرے یہ کتاب میرے سامنے جو ہے فضائل اعمال، اسے ایک احادیث مبارک کا تعلیم کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس قدر سخت صدمہ تھا کہ بہت سے مختلف طور کے وساوس میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی لوگوں میں تھا جو وساوس میں گرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف لائے، مجھے سلام کیا مگر مجھے مطلقاً پتہ نہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی بظاہر خفا ہیں کہ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہ دیا۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرات اکٹھے تشریف لائے اور سلام کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلام کا جواب بھی نہ دیا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسا ہی ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو آپ کے آنے کی بھی خبر نہیں ہوئی کہ کب آئے، نہ سلام کا پتہ چلا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا سچ ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا، غالباً تم کسی سوچ میں بیٹھے ہوگے۔ میں نے عرض کیا واقعہ میں گہری سوچ میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور ہم نے یہ بھی نہ پوچھ لیا کہ اس کام کی نجات کس چیز میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں پوچھ چکا ہوں۔ میں اٹھا اور میں نے کہا تم پہ میرے ماں باپ قربان، واقعہ تم ہی زیادہ مستحق تھے اس بات کی، اس کی دریافت کرنے کے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اس کام کی نجات کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا، انہوں نے رد کیا تھا، وہی کلمہ نجات۔ فائدہ وساوس میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس وقت رنج و غم کی شدت میں ایسے پریشان ہو گئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر بہادر تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنے رب سے ملنے تشریف لے گئے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے۔ بعض صحابوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ دین اب ختم ہو چکا، بعض اس سوچ میں تھے کہ اب دین کے فروغ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، بعض بالکل پاگل ہو گئے تھے، ان سے بولا ہی نہیں جاتا تھا، اور بعض بالکل گم ہو گئے تھے، یعنی ان کی زبانیں خاموش ہو گئی۔ ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال عشق اور کمال محبت کے باوجود اس قدر ثابت قدم رہے اور جمے ہوئے قدم سے کھڑے تھے کہ انہوں نے للکار کر خطبہ پڑھا جس میں یہ آیت مبارک تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خدا تو نہیں ہے جس سے موت آئی نہیں سکی، بس اگر وہ مر جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص دین سے پھر جائے گا وہ خدا کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا،
اپنا ہی کچھ کھو دے گا۔ مختصر طور پر اس قصے کو میں نے اپنے رسالہ حکایت صحابہ میں لکھ چکا ہوں۔ آگے جو ارشاد اس کام کی نجات کیا ہے، اس کے دو مطلب ہیں کہ جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، اس مطلب کے موافق جواب ظاہر ہے کہ دین کا سارا دار و مدار کلمہ شہادت پر ہے اور اسلام کی جڑ ہی کلمہ طیبہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کام یعنی دین میں دقتیں بھی بہت پیش آتی ہیں، وساوس پہ گرتے ہیں، شیطان کے دھوکہ اندوزی بھی مستقل ایک مصیبت ہے، دنیاوی ضروریات بھی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس صورت میں مطلب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی کثرت ان سب چیزوں کا علاج ہے۔ وہ اخلاص پیدا کرنے والا ہے، دلوں کا صاف کرنے والا ہے، شیطان کی ہلاکت کا سبب ہے، جیسا کہ ان سب روایاتوں میں اس کے اثرات بہت سے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنے پڑھنے والوں سے 99 قسم کی بلائیں دور کرتا ہے، جس میں سب سے کم غم ہے جو ہر وقت آدمی پر سوار رہتا ہے۔ آج کل ہمارے پاس، میرے پاس خود گھر میں کئی مستورات آتے ہیں، کئی میرے بھائی مسلمان آتے ہیں، ان کا ایک ہی بات ہوتی ہے کہ استاد جی پریشانی، دل پریشان ہے، دل پہ غم ہے، دل بہت اداس ہے۔ پرسوں زیارت گاؤں ہے، وہاں چودھری ارشاد ہے، ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا تھا، وہاں تعزیت میں میرا بیان تھا، تو پھر بیان کے بعد کامرے گاؤں میں ایک ماسٹر صاحب تھے، وہاں مجھے لے گئے تھے دم کے لیے، تو میں نے ماسٹر صاحب سے باتیں نہیں کر رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا طبیعت، تو انہوں نے اس طرح اشارہ کیا کہ دل پہ بوجھ ہے، سر پہ بھی بوجھ ہے، خف کی بہت رہتی، یعنی ان کا جو انداز بیٹوں نے بتایا۔ تو میرے ساتھ کامرے گاؤں کے مسجد طوبہ کے مولانا عبدالغفار صاحب بھی تھے، تو میں نے ان کو کہا حضرت میں یہ تقریباً 4-5 سال ہو گئے میرے، میں جس مریض کو بھی دیکھتا ہوں پوچھتا ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ دل افسردہ ہے، دل غمگین ہے، پریشان۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ شاہ صاحب جی کیوں؟ میں نے کہا مولانا اصل بات ہے روحانیات کی کمی ہے، ہمارے دلوں سے اللہ کا ذکر نہیں ہے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور یہ جو گناہ کرتے ہیں ہم، یہ ہمارے دلوں کو متاثر کرتی ہے، اور سب سے بڑی بیماریوں میں سے جو بڑی بیماری ہمیں لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل مرجھا جاتے ہیں، اور جب دل مرجھا گئے تو پھر انسان کہتا ہے میں رو بھاگوں یہاں گھر سے، کوئی مجھ سے بات نہ کرے۔ یہ سب سے بڑی خرابی جو ہے، اور ڈاکٹروں کے پاس بھی جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹیسٹ تمہارے صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک۔ اصل یہ روحانی بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ یہی ابھی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ اگر ہم ذکر اللہ کے کریں تو 99 قسم کی بلائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کتنے؟ 99 قسم، 99، ایک کم 100 بلائیں، مصیبتیں۔ ان میں سے جو سب سے کم مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ غم، پریشانی، یہ دور ہو جائے۔ اور حالانکہ یاد رکھو یہ سب سے بیماری، سخت جو بیماری یہ غم کی، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا مبارک ہے، اللہم انی اعوذ بک من غم، اللہم انی اعوذ بک من ہم الموت وغم الموت۔ کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں موت کی غم سے، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں دل کی غم سے۔ تو اگر ہم چاہیں کہ ہمارا دل زندہ ہو جائے، ہمیں خوشی مل جائے، ہمیں قرار مل جائے، تو اللہ کا ذکر ہے۔ شکر ہے الحمدللہ آپ کی مسجد میں باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، جمعرات کے دن بھی ہوتا ہے، ماہانہ بھی ہوتا ہے، اور ہر روز صبح کو ذکر ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے ہمارا پریکٹس ہو جائے۔ خود ہمارے آخری بات کہتا ہوں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو جب میں اس سے روزہ لگا کر آتا واپس تو پھر میں خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے جاتے، اور خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے، ان کے مرشد تھے، ہمارے پردادا پیر تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں 3 دن گزارتا ان کی خانقاہ میں، اس لیے گزارتا کہ میرے دل کے اوپر عجیب کیفیت ہو جاتی، اور جب میں وہاں 3 دن گزارتا ان کی صحبت میں، اور جب میں ذکر کرتا تو میرا دل ہلکا پھلکا ہو جاتا اور پھر تبلیغ کی طرف آ جاتا۔ اور خود ان کے بارے میں آتا ہے کہ بنگلے والی مسجد جو ابھی وہاں پر ابھی بھی موجود ہے، کہ حضرت دور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور وہ ذکر درمیان میں ایک ندی ہوتی تھی، ندی کے اس پاس جو لوگ کھڑے بیٹھتے تھے تو ان کو بھی آواز آتی تھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ذکر۔ تو اس کے بعد ہمارا جو معمول ہے وہ ذکر ہے۔ ویسے بھی اگر ہم میں سے کسی کا بھی دل افسردہ ہو جائے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے، گھر میں ہو، کوئی ضروری نہیں مسجد، لیکن طریقہ صورت سیکھنا چاہیے ذکر۔ اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ذکر کرے یا معمولات کرے بغیر کسی شیخ کے، تو اس کو اس طرح نقصان ملتا ہے کہ جو آدمی بغیر ڈاکٹر کی دوائی لے لے میڈیکل سٹور سے، اور اس کو کوئی پتہ نہ ہو کہ اس کا استعمال کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، تو اس کو صحت یابی نہیں ملے گی، بلکہ اس کی مرض اور بڑھ جائے گا۔ اگرچہ وہ دوائی اس مریض کی ہوتی ہے،
لیکن تشخیص بہت ضروری ہے، اسی لیے اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر ان سے اللہ کا ذکر سے میرے جب پہلے اجازت کی ترتیب ہو گئی تھی 2018 میں، تو میں 17 دن کربو شریف میں تھا۔ ایک دن میں نے ذکر کیا، تہجد کے وقت وہاں ذکر کا ایک بڑا معمول ہوتا ہے، بڑی سما ہوتی ہے، میرا دل کرتا ہے اب سب حضرات کو ایک دفعہ وہاں لے جاؤں۔ تو ایک دفعہ حضرت صبح آئے تو درس کے بعد بہت زیادہ شفقت فرماتے ہیں، بہت زیادہ حد سے بھی زیادہ۔ تو مجھے کہنے لگے عارف شاہ پشتوں میں کہ زیادہ اونچی آواز سے ذکر نہ کیا کریں، تو دل میں نے کہنے لگا حضرت تو گھر پہ ہوتے تھے اور میں تو سحری کے وقت ذکر کرتا۔ تو پھر بات چلی کہ جب شیخ کے ساتھ کامل اصلاح کا ہو، تعلق ہو، تو شیخ اپنے روحانیات اور فیض کے اندر اپنے مرشد کی تشخیص کرتے رہتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ ہم کامل صحبت کی ہمیں صحبت نصیب فرمائے، کامل شیخ کی، جس طرح کہ ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کئی ایسے مواقع میں نے یہ ہر اس لیے کہتا ہوں کہ الحمدللہ ان کا جو تھا سلسلہ قادریہ کا تھا، کئی اسباب مجھے حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ملے ہیں۔ ابھی بھی جب میں ان کو پڑھتا ہوں تو خوابوں میں ان کا عجیب نظارہ ہوتا ہے۔ بہرحال اگر اس چیز کو مطالعہ کرنا چاہیں تو میرے پاس اس کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ اللہ مجھے بھی